اشفاق احمد صاحب فرماتے تھے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہوتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی رضی اللہ عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگیاں عذاب مت بنائیں۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں، شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کی راہوں کو روشن کرتی ہیں، دماغ کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہو تو زندگی کی راہ تاریک رہے گی اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی۔ مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلافات رکھنا ہی حسد کہلاتا ہے۔ ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو، اسے سونے کے حروف سے لکھ کر لٹکا لو، تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دینا چاہیے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیوں نہ کہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے اگر غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد کے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ ہی ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، بس ایک کافر ہی ہم سب کو مسلمان کہتا ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ طریقت کی شروعات مادی غرض و غایت سے پاک ہونا پہلا درجہ شریعت ہے، دوسرا طریقت ہے، تیسرا حقیقت ہے، چوتھا معرفت ہے۔ شریعت دودھ ہے، طریقت دہی ہے، حقیقت مکھن ہے اور معرفت گھی ہے۔ اگر دودھ نہ ہو تو نہ کچھ بن سکتا ہے نہ بنا سکتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کے گرتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے۔
بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہو۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیوں نہ کہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ جب بھی کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں ضرور برے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔